احسب الناس ان یترکوا، سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر دیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی ہم ایمان والوں کو آزما چکے ہیں۔ اور اب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اور پھر صحابہ کو ایسا آزمایا کہ ہم تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ کیوں ڈائریکٹ کیوں سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ہم نے نبیوں کو اور ان کے صحابہ کو ایسا آزمایا کہ جو ہے مستہم البأساء والضراء، سختی کے ساتھ آزمایا اور تکلیفوں میں آزمایا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور صحابہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، ہم تو اتنے آزمائے گئے۔ تو مسلمانوں، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ حالات آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ایمان والوں کو میں 5 چیزوں سے آزماتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے خوف سے آزماتا ہوں، تم پہ خوف طاری کیا جائے گا، اور آج تم پہ خوف طاری کیا جا رہا ہے، آج تمہارا جینا حرام کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے خوف کی خبروں کو چلایا جا رہا ہے، تم پہ خوف سے آزمایا جائے گا، خوف طاری کر دیا جائے گا۔ کیا ہوگا اب مسلمانوں کا، کیا ہوگا اب اسلام کا؟ دنیا نے بار بار یہ سوال اٹھائے، لیکن ہوا وہی جو رب نے چاہا۔ ان سے پہلے بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے تاتاری لوگ آئے، مغل آئے، ترک آئے، اور منگولوں نے قسمیں کھائی کہ اسلام کو دھرتی پہ باقی نہیں رہنے دیں گے، تاتاریوں نے قسمیں کھائی کہ دھرتی پہ اسلام کو باقی نہیں رہنے دیں گے، لیکن اس کا جب فیصلہ آیا تو ان کی اولاد کو اسلام دے دیا۔ یہ جو ترک جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے رسول اللہ کا روزہ بنایا، جنہوں نے حرم کی خدمت کی، جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، یہ ترک ان منگولوں کی اور ترکوں کی اولاد تھی۔ اور پھر یہ آپ کے مغل بھی انہی کی اولادوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر انہی لوگوں سے اللہ نے مسجد جامع بنوائی، انہی لوگوں نے تاج محل کی خوبصورتی بنائی، انہوں نے ہی جو ہے لال قلعے کو حسین رنگ دیا۔ یا حالانکہ ان کے باپ دادا وہ تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ دھرتی پہ اسلام کو نہیں رہنے دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ منگولوں نے قسمیں کھائی تو ترکوں نے اللہ نے حرم کی پاسبانی کا کام لیا۔ اللہ کا نظام ہے، یہ یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ تم پہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تمہارے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، تمہارے اندر بشریت کو جگانے کے لیے آتی ہیں، اور ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں بجا کے، کیونکہ آپ بھی جب کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو بجا کے لیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا میں بھی جب ایمان والے کو چوائس کرتا ہوں تو میں بھی بجا کے لیتا ہوں، میں بھی اس سے آزمائشوں میں ڈالتا ہوں کہ کون کھرا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے آزمایا جائے گا، مال میں نقصان ہو جائے گا، تمہارے مٹن پہ پابندیاں، تمہارے بکروں کے بیپار پہ نگاہیں ہیں، تمہارے بیل کے کاروبار بند کر دیے گئے، تمہارے مال میں کمی آئے گی، خوف طاری کیا جائے گا، بھوک سے آزمائے جاؤ گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، جان سے بھی آزماؤ جاؤ گے۔
لوگ شری رام کے نام پہ تمہاری جان لے لیں گے، ایک نعرے کے نام پہ تمہاری جان لے لیں گے۔ کبھی گائے کے نام پہ تمہاری جان لے لی جاتی ہے، کبھی شری رام کے نعرے پہ تمہاری جان لے لی جاتی ہے۔ قرآن نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم خوف سے آزمائے جاؤ گے، تم بھوک سے آزمائے جاؤ گے، تم مال کی کمی سے آزماؤ جاؤ گے، اور تم جان سے آزماؤ جاؤ گے، والثمرات اور پھل فروٹ سے اور اپنی اولاد سے آزمائے جاؤ گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ عجیب تفسیر بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں خوف سے مراد نماز ہے، کیونکہ خوف کے بغیر نماز نہیں، جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو وہ نماز نہیں، اللہ کا دھیان نہ ہو وہ نماز نہیں، اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ نماز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں نماز کے بارے میں بھی تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ نے ایمان دے کر نماز کے بارے میں آزمایا ہے کہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ پہلی تمہاری آزمائش ہے۔ ایمان والے ایمان کے دعوے پہ کتنے کھڑے ہیں، وہ نماز میں آزمائے جاتے ہیں۔ نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ایمان کی سطح کیا ہے۔ آج ہمارا عجیب حال ہے، جو ایمان کی سب سے اہم چیز تھی، جو سب سے بڑی آئیڈینٹی اور سب سے بڑی جو پہچان تھی، اس کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔